تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں. ہم گناہ چھوڑنے کے بجائے بھاگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دھاگا لیتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، کوئی دھاگا دے، میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب اگر آپ کا گناہ ہے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ابھی ایک ہمارے ساتھی ہیں دبئی میں تھے، فون پہ بات ہو رہی تھی، بولا میرے بھائی کو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا گھٹنے کا، اس کو چوٹ لگی ہے. تو میں نے اسے بولا کہ تم خود چیک کر لو کیا ہوا ہے مسئلہ. اس نے ٹھیک ہے بولا نہیں، اس کی بیوی جو ہے کوئی وظیفہ پڑھتی ہے. میں ٹھیک ہے ہاں پڑھتی ہے، لیکن مسئلہ دوسرا اس کا، اس نے جو ہے گالی دی ہے. یہ گالیاں دیتا ہے کیا؟ بولا نہیں، گالی سے تو یہ بالکل دور ہے. بھلا بیوی کو تو گالیاں نہیں دیتا. نہیں بالکل نہیں. وہ بھی بولنے لگا نہیں میں گالیاں بالکل نہیں دیتا. میں نے اس سے بولا اس نے گالی دی ہے کسی کو، اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس نے بولا ہاں وہ چل رہی تھی سیاسی باتیں، آج کل الیکشن ہے تو سیاسی باتیں چل رہی تھی، تو میں نے جو ہے وہ ایک نے نواز شریف کی حمایت کی، میں نے نواز شریف کو گالی دے دی. اب یہ ہماری حالت رہی ہے. بھائی سیاستدان آپ سب کو بتائے کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کے پیچھے جو ہے اتنے جذباتی ہو رہے، اپنا ایمان خراب کر رہے. اب اس نے گالی دی، اس کو چوٹ لگی، اس کو تکلیف ہو گئی، درد ختم نہیں ہو رہا تھا. میں توبہ کرو، آئندہ نہیں کرو گے، گالی نہیں دو گے، چھوڑ دو ان چیزوں کو. تم تو بادشاہ آدمی ہو، تمہارا ٹائم کی ہوں. تو وہ جس کا حمایتی تھا تو اس کے لیے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو بھی حمایت کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو وہ اس کا حمایتی تھا. تو میں نے ایسے بولا تم تو ماشاءاللہ بادشاہ رہو، تم چکروں میں کیا پڑ گئے؟ یہ سب کھانے والے، سب لوٹنے والے ملک کو. میرا اس کو میں نے بولا اٹھو کھڑے جاؤ، اور جو میں بولتا جاؤ بولتے جاؤ، بولتا گیا. میں نے چلو چلا. میں نے بولا درد ہے؟ بولا نہیں الحمدللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی میں نے بولا سوچو. پھر بولا تھوڑا ایک سائڈ پہ تھوڑا سا ہے. میں نے بولا پھر میرے ساتھ بولتے جاؤ، بولتا گیا. میں نے بولا اب درد ہے؟ بولا نہیں بالکل نہیں. اب دیکھیں ایک گالی کا کتنا نقصان ہوا. ایک گالی سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کو چوٹ لگی. اب ڈاکٹروں نے بولا کہ آپریشن ہوگا، تمہاری جو ہے نسیں وہ کٹنی ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے جو گالی دے گا وہ ہمیں سے نہیں ہے. یا ایک وقت آئے گا ایسی قوم ہوگی جو گالیوں سے سلام دعا ہوگا ان کا. تو آج کل ایسے ہی ہے. میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی، مسجد میں تھے، دو باہر لڑکے جو ہے روڈ سے ایک دوسرے سے ملے گلے، گالی دے کے ملے. نوجوان لڑکے ماں بہن کی گالیوں کے سامنے ہے. اب ان کی ماں بہنوں نے کیا قصور کیا؟ تو جو ذلیل انسان ہوتا ہے نا اس کو اپنی ماں بہن کی فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی. اس کی ابتدا گالیوں سے ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے جتنا بچ سکتے ہیں اپنی زبان پہ. احادیث میں بہت زیادہ کثرت سے زبان کا ہے کہ زبان پہ کنٹرول رکھیں. اگر زبان پہ کنٹرول رکھیں گے تو ہم جو ہے کافی چیزوں سے بچ جائیں گے، کافی نقصانات سے بچ جائیں گے.